بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی، مسئلہ چل رہا تھا کل، وہ درمیان میں رہ گیا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کرو۔ بھائی حدیث شریف میں آ گیا نا کہ جس نے اللہ کے نام کا ذکر نہ کیا وضو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے بسم اللہ نہ پڑھی، یا جو ذکر آگے آ رہا ہے اس میں بسم اللہ ہی شروع میں ہے، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا ہے ہی نہیں وضو جی۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو غفلت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو نفی ہے نا کہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، مراد نفی سے اس حدیث میں کمال کی نفی ہے۔ کس کی؟ کمال کی نفی، کہ وضو کامل نہیں ہوا۔ نفس وضو ہو گیا ہے، وضو کامل نہیں ہوا۔ وضو کامل تب ہوگا جب شروع میں کیا کرے؟ اللہ کا نام لے۔ اب اس پر ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جس میں نفی سے کمال مراد ہے۔ ایک ہوتا ہے شے کی نفی کہ یہ شے ہی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے شے تو ہو گئی لیکن کامل نہیں ہوئی ہے۔ بات سمجھیے؟ یہ مطلب ہے کہ وجود کی نفی یا کمال کی نفی۔ کس کی نفی؟ وجود کی نفی یا کمال کی نفی۔ وجود کی نفی بھی شے ہے ہی نہیں، کمال کی نفی شے ہے تو صحیح لیکن کامل نہیں ہے۔ اس پر دلیل آقا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نہیں نماز مسجد کے پڑوسی کے لیے مگر مسجد میں۔ کل سمجھیا؟ تو یہ حدیث بالاتفاق کمال کی نفی ہے، یعنی جس نے گھر نماز پڑھی فرض تو ادا ہو گیا لیکن یہ نماز کامل نہیں کہ مسجد پڑوس میں ہے، مسجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھتا جی۔ کل سمجھیے؟ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب دیکھیں نا کہ یہاں جو نفی سے مراد نفی کمال کی ہے، یہ بھی اپنی طرف سے تم کہہ رہے ہو یا اس پر کوئی دلیل ہے کہ یہاں کمال کی نفی بھی ذات کی نفی نہیں بلکہ کمال کی نفی؟ ایک توجیہ کی ہے نا، توجیہ کے لیے بھی تو کوئی تقویت چاہیے نا کہ نہیں؟ تو سنیں کہ ہم نے یہ توجیہ کیوں کی ہے۔ اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب وضو کرے تمہارا کوئی ایک تطہرا، تو پس ذکر کرے، اس ذکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا طہارت پر، تو پس بے شک پاک ہو گیا اس کا سارا جسم۔ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا سارا جسم۔ پس اگر نہ ذکر کیا اس نے اللہ کے نام کا اپنے طہور اپنے وضو پر، تو نہیں پاک ہوئے مگر وہ اعضاء کے گزرا ہے ان پر پانی۔ تب ذکر نہیں کیا تو وہ اعضاء پاک جو ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وضو ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا جی، وضو تو ہو گیا جی، لیکن یہ ہے کہ بسم اللہ سے گویا سارا جسم پاک ہو گیا، اور بسم اللہ نہ پڑھی تو صرف وہی اعضاء پاک ہوئے، منہ، بازو، پاؤں، سر کا مسا بقایا رہ گئے۔ کل سمجھیے؟ اچھا، یہ جو حدیث ہے یہ آخری الا ما مر علیہ الماء، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے بائیں طور کے بانہ، اس کو روایت کیا ہے اس کو اعمش سے یحییٰ بن ہشام نے۔ وہ جڑی سند اس دی اندے وچ اے بندے ہوندے نے، یحییٰ بن ہشام نامی راوی، یہ متروک ہے۔ گل سمجھیے؟ اچھا، اے نہیں مطلب بندہ متروک دا بھی اے اللہ دے بندے بڑے بڑے اس زمانے دے کتب، لیکن حافظہ کمزور ہونے دی وجہ تو حدیث دے فن وچ او ضعیف ہوندے نے جی۔ گل سمجھدے ہو؟ بڑے بڑے بزرگ جڑے عابد تھے لیکن چونکہ بھی نظر کمزور ہوگی، حافظہ کمزور ہو گیا، کتاب محفوظ نہ رہی، وہ علیحدہ سبب نے۔ تو فن حدیث واسطے
جنا ہونا یہ وکھریاں ایک صفتاں نے جی، تو یہ متروک ہے، لیکن تائید کرتا ہے اس کا امت کا اجماع عدم وجوب پر، چونکہ امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے واجب نہیں ہے، امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ بسم اللہ پڑھنی واجب نہیں ہے، فرضوں میں تو داخل نہیں ہے نا، فرض تو وہ جو قرآن پاک میں بیان ہو گئے ہیں، اور عدم وجوب پر اجماع ہے، تو پھر کیا ثابت ہوگا؟ یہ سنت ہے، چل سمجھی کہ نہیں؟ کون؟ بسم اللہ شریف پڑھنی، تو سنت کی نفی سے کمال کی نفی ہوتی ہے، سنت کی نفی سے کمال کی نفی ہوتی ہے، کمال کی نفی ہوتی ہے، اسی لیے تو کہا ہے ہدایہ میں اصح یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، گل سمجھیا کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی کیا ہے یہ اصح کیا ہے، یہ مستحب ہے، تو مستحب سنت سے اس کا درجہ نیچے ہے جی۔ باقی لفظ اس کے وہ جو منقول ہے سلف سے کہ کیا پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر، نام جو ذکر کرنا ہے تو وہ کیا ہے، یہ جو مشہور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مراد ہے، تو کہتے ہیں وکیل آپ، اور روایت کی کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اے پڑھے بھائی کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ بعض نے کہا ہے کہ افضل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کل سمجھیا؟ دو قول، بعد التعوذ، تعوذ کے بعد، کس کے بعد؟ اس کے بعد وفی المجتبی یجمع بینہما، مجتبی میں یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جمع کیا جائے، یعنی پہلا بھی پڑھے کیڑا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور یہ بھی پڑھے کیا بسم اللہ الرحمن، لیکن یہ نا بعد التعوذ، تعوذ کے بعد، یعنی اعوذ باللہ بھی اگر پڑھ لی جائے تو یہ بھی ثابت ہے بھی جی، اگر نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ کشف۔ مجتبہ میں یہ ہے کہ جمع کرے، محیط کے اندر یہ ہے کہ اگر پڑھا حمزہ نے لا الہ الا اللہ والحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اگلا نال پڑھی دے پورا کی واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ سنت کا قائم کرنے والا ہو جائے گا، یعنی اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، کس سے؟ اگر اس نے کیا پڑھا لا الہ الا اللہ والحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لہذا ذکر اللہ پایا گیا تو سنت قائم ہو گئی۔ قضا فی شرح الہدایہ ابن حمام، کل سمجھیے؟ چلو 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 شابہ بل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والاصح انہ یسمی اللہ مرتین، مرتن قبل کشف العورت اگے ومرتن بعد سترہا، عند ابتداء غسل سائر الاعضاء۔ ہاں اچھا جی، مسئلہ سمجھیں بھئی بسم اللہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، بسم اللہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ تو اس میں مسئلہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب استنجا کرنے جائے نا، کیا کرے؟ استنجا کرنے جائے تو کشف عورت، کپڑے کھولنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے۔ یہ ہوں لیٹرینا کو جانا ہوئے تو ذرا پیچھا ہٹ کے جی، ہاں گل سمجھیے، بچ وڑ کے نہیں، اور ایک مرتبہ جب وہ کپڑے سترے عورت کر لے، سترے عورت کا مطلب ہے کہ جب وضو کرنا شروع کرے، وضو کرنا شروع کرے، 2 مرتبہ بسم اللہ ہوگی۔ استنجا وضو سے پہلے ہے نا، استنجا اگر کرنا ہے تو اس کے بغیر تو وضو نہیں ہے نا، تو بسم اللہ جو ہے وہ 2 مرتبہ پڑھی جائے، ایک مرتبہ کب؟ جب استنجا کرنے جائے، اور ایک جب وضو وضو شروع کرے۔ شروع کرے۔ اگر منع کرنا پھر اگلی مسئلہ پڑھو جائے۔ اور اصح یہ ہے کہ نام لے اللہ تعالی کا 2 مرتبہ، ایک
مرتبہ شرمگاہ کے کھولنے سے پہلے اب یہ ایک سوال ہے کہ شرمگاہ کس وقت کھولنی ہے؟ استنجے کے لیے، اور ایک مرتبہ شرمگاہ کے سطر کے بعد باقی اعضاء کو دھونے کے ابتدا کے وقت۔ یہ جو وضو کے اعضاء ہیں، اگر استنجا کرنا ہو تو شرمگاہ کا دھونا بھی وضو میں ہی داخل ہے جی، بات سمجھیے۔ اس کے بغیر چونکہ وضو نہیں، اگر استنجا کرنا ہے تو جی تو یہ ہے کہ جو باقی وضو کے اعضاء ہیں ان کے ابتدا کے وقت ایک مرتبہ پڑھی جائے۔ منع کرو اور شاباش۔ اصح یہ ہے کہ نام لے اللہ تعالیٰ کا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ شرمگاہ کھولنے سے پہلے اور ایک مرتبہ شرمگاہ ڈھانپنے کے بعد، باقی اعضاء کے دھونے کے وقت، ابتدا کے وقت۔ ابتدا کے شاباش شاباش اور لکھتے ہیں اصح یہ ہے کہ نام لے اللہ تعالیٰ کا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ شرمگاہ کھولنے کے وقت سے پہلے، ایک مرتبہ شرمگاہ کہ سطر کے بعد اپنے سطر کے اے بعد اپنے نہیں سطر ہاتھ مر جا عورت ہی شرمگاہ کے سطر کے بعد باقی اعضاء کو کے دھونے کے ابتدا کے وقت۔ ابتدا کے وقت یہ کیوں کرے؟ یہ احتیاطاً للخلاف الواقع فیہا، احتیاط کرتے ہوئے یہ احتیاطاً 2 مرتبہ پڑھے، کیونکہ اس مسئلے میں خلاف واقع ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ آ رہا ہے، قال بعضهم، بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو سمی اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے استنجے سے پہلے فقط۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی کافی ہے، کیونکہ وہ استنجے کے بعد اس نے ظاہر وضو کرنا ہے، تو یہ ایک مرتبہ کافی ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ جس نے صرف وضو کرنا ہے وہ تو وضو سے پہلے پڑھے گا، تو جس نے ابھی استنجا کرنا ہے پھر وضو کرنا ہے، تو استنجا وضو مل کر یہ پوری طہارت ہو گئی نا، کہ کوئی نہیں، تو طہارت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا شریعت میں ذکر ہے نا حدیث پاک میں، تو لہذا جس نے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لی وہ ہو گئی کہ کوئی نہیں، یہ مطلب ہے جی۔ اور بعض نے کہا، فرمایا علماء نے کہ بس اللہ کا نام لے بعدہ، استنجے کے بعد، فحسب، پس بس، حسب پڑھے گا نہیں، کنی میرے لفظ ہے صرف ہے، چونکہ اختلاف پایا گیا، بعض نے کیا کہا ہے صرف استنجے سے پہلے، بعض نے کیا کہا ہے استنجے کے بعد بس، تو چونکہ اس میں اختلاف پایا گیا، کل سمجھی، تو لہذا 2 مرتبہ پڑھے، احتیاط یہ ہے، سمجھی گل؟ اس لیے کہ وہ دلیل دیتے ہیں، اس لیے کہ استنجے سے پہلے حالت ہے شرمگاہ کو کھولنے کی، یہ جنہوں نے کہا کہ استنجے کے بعد، ان کی دلیل، اور ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا شرمگاہ کے کھولنے کے وقت مستحب نہیں ہے، گل سمجھیے، انہیں دلیل دیتی ہے جی۔ قال قاضی خان رحمہ اللہ، اصح یہ ہے کہ بسم اللہ کا نام لے 2 مرتبہ، گل سمجھیے، تو نے فرمایا کہ صح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام 2 مرتبہ لیا جائے، اور جے کرو نے استنجا کرنا ہے تا ہیں، اے مطلب ہے۔ اور ہدایت میں یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے استنجے سے پہلے اور استنجے کے بعد بھی، اور یہ صحیح ہے۔ بات سے کیا مراد؟ وضو شروع کرنے سے پہلے، اور یہ صحیح ہے، گل سمجھیے۔ اور اختلاف بسم اللہ کے وقت میں جیسے اختلاف ہے دونوں ہاتھوں کے دھونے کے وقت میں، گل سمجھیے، اختلاف ہے بسم اللہ کے وقت کس وقت پڑھنی ہے۔ کالا، بعض علماء فرماتے ہیں استنجے سے پہلے، بعض فرماتے ہیں استنجے کے بعد۔ اصح یہ ہے کہ دھوئے ہاتھوں کو 2 مرتبہ، پہلے بھی اور بعد بھی، کہ یہ ہاتھ دھونے ہیں نا استنجے سے پہلے، ہاتھ دھونا سنت ہے نا، تو ایک بندے نے وضو کرنا ہے استنجا نہیں کرنا، تو اب تو وہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ پہلے کیا کرے 3 مرتبہ، اگر اس نے استنجا بھی کرنا ہے تو استنجے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، استنجے سے ہاتھ دھونے ہیں، پھر استنجا کیا،
اب آ کر وضو سے پہلے دوبارہ ہاتھ دھونے سنت ہے 3 مرتبہ پہلے یا نہیں، کہ سیدھا آ کر کلی شروع کر دے؟ تو کہتے ہیں جس طرح بسم اللہ کے مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ کل سمجھیا؟ تو بے بعض کیا کہتے ہیں کہ استنجے سے پہلے دھو لے بس کافی، اب جب وضو کرنے بیٹھے تو کیا کرے؟ سیدھا کیا شروع کر دے؟ کلی شروع کر دے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہ، کہ اس استنجے کے بعد دھوئے جب وضو کرنا ہے تو۔ اصح یہ ہے کہ دھوئے مولوی حمزہ اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ، استنجے سے پہلے بھی استنجے کے بعد بھی۔ بعد کا مطلب وضو کرنے کے وقت۔ کل سمجھی؟ یہ آگے تفصیل۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو ولاؤ ناسے یا یہ جزیاں ہوندیاں نے وکھریاں، ایک تے نا جڑا متن وچ مسئلہ ہے، متن ہے نا متن، پھر اس پر دلیل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کے متعلق جو جزیاں ہوتی ہیں نا وہ علیحدہ اسی مسئلے کے، تو وہ علیحدہ مسئلے ہوتے ہیں مستقل، یہ تو دلائل ہوئے نا جی۔ ولاؤ یہ مسئلہ ہے مستقل، اگر بھول جائے مولوی اسد بسم اللہ پڑھنا، پس یاد آیا اسد کو بسم اللہ کا پڑھنا وضو کے خلال میں، کچھ وضو کر چکے ہیں تو کچھ باقی تو یاد ہوئے کی ماں تو بسم اللہ یاد نہیں رہی، کو بھیجی ماڑے کی بسم اللہ بھولی گئی، تو اب کیا کرے؟ تو پس بسم اللہ پڑھے نہ فسما، تو مولوی اسد نے بسم اللہ پڑھ لی تو سنت حاصل نہیں ہوگی، سنت حاصل نہیں ہوگی، بات سمجھیے؟ وہ پہلے پڑھنی تھی تو وہ اب وہ سنت رہ گئی اس سے، یعنی سنت کا جو ثواب تھا وہ ختم ہو گیا، وضو کامل نہیں ہوا جی۔ اچھا جی، بے خلاف تیرے دماغ جائے فوراً مٹو شروع کر دیتے پانی ضائع کرنا۔ برخلاف ایک اور مسئلہ، سوال ہے کہ اگر مولوی حمزہ نے روٹی کھانی شروع کی، بسم اللہ بھول گیا، آدھی روٹی کھا گئی، یاد آیا تو بسم اللہ پڑھ لے، تو واقع ذکر بھی آ رہا ہے تو یہ تو بسم اللہ ٹھیک ہوتی ہے، تو یہاں وضو کے وسط میں بسم اللہ اگر پڑھی ہے تو سنت ادا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں برخلاف کھانے کے، جیسا کہ عنایہ میں یہ مسئلہ ذکر ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی، معللہ نے اس کی وجہ فرق بیان کیا ہے، وہ یہ کہ وضو سارے کا سارا ایک عمل ہے، وضو سارے کا سارا ایک عمل ہے، یعنی ایک پیر دا انگوٹھا چھڑ دئیے تو باقی سارا کر لئیے، ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ پورا ہونا ہے تو ایک ان دا نام رکھنا ہے کہ وضو، کل سمجھی کہ نہیں؟ تو برخلاف کھانے کے، سمجھ آئیے؟ کھانا پورا ایک عمل نہیں ہے، جنہ کو کھا کے چھڑ دے وے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، ایک ادھی کھا کے چھڑ دے وے تو انہیں بھی کھانا کھا لے، ایک دی طبیعت 10 کھا کے چھڑ دا تو وہ نہ کھانا ہے نہیں، سمجھو نہیں بیجے؟ تو یہ کھانا جو ہے نا، یہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ اتنا کھانا پورا ایک کھانا ہے جیسے کہ وضو ہے۔ پلے پئی واہ ہوا یستلزم فی العقل تحصیل السنت فی الباقی، چونکہ کھانا مستقل علیحدہ ہر ایک لقمہ کھانا ہے، یہ ایک روٹی پوری مل کر ایک کھانا نہیں ہے، ہر لقمہ کیا ہے؟ کھانا ہے، تو لہذا یہ بسم اللہ مستلزم ہے کھانے، واہ ہوا یہ بسم اللہ کا پڑھنا مستلزم ہے کھانے میں سنت کے حاصل کرنے کو باقی میں، لہذا جو باقی بچ گیا ہے بسم اللہ پڑھ لی ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ ہو گئی ہے، اس کے شروع میں جو پہلا کھایا اس میں نہیں ہے، جو آگے اس کے شروع میں بسم اللہ ہو گئی ہے۔ لا استدراک ما فاتا، جو کھا چکا ہے اس کا استدراک نہیں ہوگا لیکن باقی میں سنت حاصل ہو جائے گی، یہ مسئلہ بیان کیا ابن حمام رحمہ اللہ نے۔ لیکن علامہ البی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اولا یہ ہے کہ جب اس نے کھانے کے درمیان میں بسم اللہ پڑھی تو جو پہلے پڑھ چکا ہے اس کا بھی استدراک ہو جائے گا، یعنی یہ بسم اللہ اول آخر سارے کی ہو جائے گی۔ استدراک کا مطلب ہوتا ہے جو چیز رہ گئی اس کو پا لینا، جو فوت ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ جب وہ کیا کرے گا، درمیان میں کس کے درمیان میں بسم اللہ شریف پڑھے گا تو دونوں
یہ اگلے کی بھی ہو گئی اور پچھلے کی بھی یعنی شروع میں نہ پڑھنے کا جو جرم تھا اس سے وہ بچ گیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب کوئی کھائے تم میں سے ایک پس بھول گیا یہ کہ ذکر کرے اللہ کا نام اپنے کھانے پر تو پس چاہیے کہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. اب یہ اولہ جو آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پہلے کھا چکے اس کی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی. تو چونکہ اولہ جو سونے فرمایا ہے آخرہ ہو تو ٹھیک ہے، ابھی آگے آ رہا ہے نا، لیکن اول جو کھا چکا ہے اس کا ہو گیا. تو لہذا اولا یہ ہے کہ بھی یہ بسم اللہ اول کی بھی ہو گئی. اے شاباش. رواہ ابو داود و ترمذی. اور وضو کے بارے میں ایسی حدیث کوئی نہیں ہے کہ جو درمیان میں اگر پڑھی ہے تو یہ اول کی بھی ہوگی آخر کی بھی ہوگی. سمجھائیے، اس لیے وضو کو کھانے والے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے. جی ذرا فقہ جی شروع میں تو دماغ ہے جی ایڈا چونکہ پڑھیا نہیں نا، لیکن کوشش کرو کہ تو کچھ کھانے چ پوے گی. چلا کا ٹورو اے شاباش. تو وضو کے اندر جو سنتیں ہیں نا وہ بیان ہو رہی ہیں. کس میں؟ وضو کے اندر جو سنتیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. تو کون کون سی آگے؟ ہاتھ دھونے ہاتھ دھونا اور بسم اللہ شریف پڑھنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. مد مادہ یو مد میں دو مد مادہ تن دہ راجا. یہ مد مادہ یو مد میں دو کا من ہے یہ جمین دے وچ دو تکرار نال آ رہے ہیں. کون؟ مضاف ثلاثی ہے نا. یہ جمین دے وچ تکرار نے پانی نو منہ وچ پھیرنا ہے، یہ اندر لغوی مان ہے. پانی نو یہ مان ہے اندر لغوی کندا تن کا کہ پانی کو منہ میں گمانا، کہ منہ کو پانی میں منہ میں تاکہ ہر پرزے تک پانی پہنچ جائے. کھانے چ پئی تے استنشاق یہ ہوندا ہے بھی پانی انج کرنا تو اتوں ساہ چھکنا، نک نال کوئی چیز اتنے چھکنی، یہ کہندے نے استنشاق. کی آندے نے؟ استنشاق. یہ نک چ پانی پاؤنا. جی سمجھے نا جی؟ یہ لغوی معنی ہے استنشاق دا پتا پانی چھکنا. چلو جی. اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. کلی کرنی تے نک وچ پانی چڑھانا وضو وچ سنت ہے. وضو وچ غسل دا مسئلہ اگوں آ گا. چلو چلو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. دلیل اس پر یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو کیا ہے مواظبت کے طریقے پر. یہ حدیث نہیں ہے، یہ اس کا معنی مفہوم بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ دونوں کام مواظبت کے طور پر کیے ہیں. مواظبت میں نے ہمیشہ جب بھی وضو فرمایا، جیسا کہ صحیح ہیں وغیرہ ہما کی روایت میں ہے. گل سمجھیے اللہ بھائی کہ کوئی نہیں کہ بلا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس پر مواظبت فرمائی ہے لہذا یہ سنت. آگے بل مواظبت نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں. یہ مسئلہ سمجھا جائے جی. یہ ساری کتاباں میں جتھے جتھے گل آئے پکائی ہوئے تا جا کھانے پاؤں، ورنہ ایک باری پکا لو 3 باری چھڑ دو تو پھر بندے اعتراض ہوتے ہیں. ہوں مسئلہ سنیا جی. بل مواظبت من غیر امر ولا وعید علی الترک دلیل السنت للوجوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام ہمیشہ کریں، کرنے کا حکم نہ فرمائیں اور ترک پر وعید بھی نہ بیان ہو شریعت میں، تو یہ امر نہ ہونا، ترک پر وعید کا نہ ہونا، یہ دلیل ہے کہ یہ مواظبت والا کام سنت ہے، واجب نہیں ہے. سمجھی جی کوئی نہیں کی بلا. اب اس پر سوال ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے تو جس کام پر سرکار ہمیشگی فرمائے وہ تو واجب ہو جاتا ہے، تو پھر کلی اور ناک میں پانی چڑھانا کیا ہونا چاہیے؟ سنت کیسے بن گئے؟ سمجھے یا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں
کہ جس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت، باقی مواظبت 99%، یہ مطلب ہے مواظبت فرمائی ہو لیکن حکم نہ دیا ہو کہ یہ کام کرو اور اس کے چھوڑنے پر وعید نہ ہو، تو یہ مواظبت سنت کی دلیل ہے، یعنی سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں، وہ شاید واجب نہیں ہوتی۔ کل سمجھیا؟ تو آپ صلی اللہ، اب اس سے جو بات سمجھ آئی، ابھی پھر تفصیل اگلی جتنے جتنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت فرمائیں، حکم بھی فرما دیں یا ترک پر وعید فرما دیں، تو وہ کام کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ گل سمجھی؟ چلو جی، اے گل سمجھیے، والمواظبۃ من غیر امر ولا وعید علی الترک دلیل السنت للوجوب۔ چلو جی، یہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانا کس کے ساتھ؟ بما عبارت پڑھیے کو پڑھنا کی عبارت ہوں بما عین جدید بس شما نہ کر، اور کلی کرنی اور ناک میں پانی چڑھانا دو نئے پانیوں کے ساتھ، اور کلی کرنی اور ناک میں پانی چڑھانا دو نئے پانیوں کے ساتھ، اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانا دو نئے پانیوں کے ساتھ۔ کیا سمجھے؟ دو نئے پانیوں کے ساتھ۔ اس پر دلیل اور کوئی تفصیل اصل آ رہی ہے؟ دیکھو چلو بھر کے نا ادھا منہ کھولی تو ادھا نک چ پا دی، ایک چلو آیا بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ گل سمجھی؟ یا ایک چلو بھرا نا جی، تھوڑی جی کلی ایک باری، پھر دوجی باری، تیجی باری، ایک چلو بھر کے ایک بار نک نہ تھوڑا چاڑیا، پھر دوجی باری تھرے تھی سکتا کہ نہیں؟ انج نہیں بھی یہ بکھرے بکھرے پانی ہونے چاہیے، کہ ہونے چاہیے بکھرے بکھرے پانی ہونے چاہیے۔ اس پر دلیل واسطے اس حدیث کے جس کو روایت کیا ہے ستہ نے، ستہ تو مراد 6 کتاباں، کون؟ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف۔ سمجھے یہ اس لفظ ہے نا روایت کے اس کو ستہ نے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، میری 6 کتاب جہاں کا نام صحاح ستہ ہے۔ ایک ہوں رواہ الاربع کی وہ صحیح ہیں تو سوا یہ لغتاں نے یہ مطلب جڑی فن استعمال ہوندی نے بھی انہاں دا معنی کی نے، تو رواہ الاربع کا مطلب ہے بخاری مسلم کے علاوہ 4 کتابیں۔ کون؟ ترمذی شریف، نسائی شریف پہلے نہ، ترمذی شریف، ابو داود شریف، یہ میں جڑی ترتیب پکائی رہی یاد رکھنی ہے، سمجھے ہی؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ ترتیب ہے بھائی مرتبے دے لحاظ ذرا ذرا فرق ہے، یہ ترتیب انج پکانی ہے۔ گل سمجھی؟ تے بھائی صحیح ہیں بخاری مسلم، رواہ الستہ 6 کتاباں، رواہ الاربع 4 کتاباں۔ گل سمجھیے؟ چون چ کلی ہوئے یا 2 ہوں تو پھر نہ لیندے نے باقاعدہ وکھرا کر کے۔ واسطے اس حدیث کے کہ روایت کی ہے ستہ نے، کن سے؟ حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث سے۔ کس سے؟ عبداللہ بن زید کی، جو حکایت کرتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو مبارک سے، بات پیش پتہ ہے نا وہ فعل وضو مبارک سے، وہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بھی لفظ ہیں اس حدیث میں کہ سونے دا فعل نقل کیتا ہے کہ فمد مادا وستن شاکا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، وستن ثارا سلاسن بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ 3 چلوؤں کے ساتھ۔ سمجھائیے؟ استنصار ہے نک چ پانی چڑھانا جی، استنشاق بھی نک چ پانی چڑھانا جی، تو 3 مرتبہ اگوں بے سلا سے غرفات، غرفہ چلو نو آندے نے کتنے؟ 3 چلوؤں کے ساتھ۔ اے مطلب ہے، گل سمجھیے؟ گل سمجھو گے، یہ حدیث یہ پوری ہوگی۔
اگو اس تو جڑا مسئلہ ثابت کیتا ہے. اور معلوم ہے یہ بات کہ استنثار نہیں لیا جاتا اس کے لیے ایک غرفہ، اور مراد بثلاث غرفات، اور مراد ثلاث غرفات سے جیسے مراد ہے بقول ہی ثلاثن. سمجھیا جی میں ہے نا وسطن سارا ثلاثن، 3 مرتبہ پانی چڑھایا تو 3 چلوؤں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ 3 چلو. گل سمجھیا. فکما ان المراد کہ ہر ایک ان میں سے کلی سے اور استنشاق کے آپ نے کیا اس کو 3 مرتبہ، نہ یہ کہ دونوں کے مجموعے کو کیا اس کو 3 مرتبہ. بس اسی طرح میں کرتا ہر ایک ان دونوں میں سے سرکار نے کیا اس کو 3 چلوؤں کے ساتھ، نہ یہ کہ کیا آپ نے دونوں کے مجموعے کو 3 چلوؤں کے ساتھ. گل سمجھیا. یہ نا اس میں ابہام میں ہوئے این وسطن سارا سلاسن بثلاث غرفات، کہ آپ نے ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ 3 چلوؤں کے ساتھ. حدیث شریف کر لیا کرنا ہے میری گل سمجھی، میں منع کر لگا. اور ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ 3 چلوؤں کے ساتھ. 3 چلوؤں ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ 3 چلوؤں کے ساتھ. اندر کو کی سمجھتے ہو بھی ایک چلو تے 3 حصے کیتے یا وکھرے وکھرے؟ یہ سمجھ آتی پہ نا، یہ گل ہے. تو بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب ناک میں 3 چلو علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر اسی طرح کلی کے لیے بھی 3 چلو علیحدہ علیحدہ ہوں گے. کلی بھی 3 مرتبہ کی ہے. تو لہذا سنو، یہ ثابت کرنا کہ 3 چلو لیں، کیا کریں؟ ہر مرتبہ آدھا منہ میں ڈالے آدھا ناک میں ڈالے تو یہ 3 چلو بھی پائے گئے اور 3 باریاں بھی ہو گئی. لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث سے نہیں سمجھ آتا جی. تو کھانچ پئی کہ کیا کریں؟ 3 تو 3 مرتبہ ہو گیا، 3 مرتبہ بھی ہو گیا اور 3 چلو بھی ہو گئے. کہتے ہیں حدیث پاک میں وسطن سارا ثلاثن بثلاث غرفات، یہ ناک کے لیے علیحدہ 3 چلو ہیں تو لہذا کلی کے لیے ہے. مطلب گل سمجھیا. اور معلوم ہے یہ بات کہ استنثار نہیں لیا گیا اس کے لیے چلو، اور مراد بثلاث غرفات اصل استنثار ہے اتوں پانی نک چ پا کے نا تے تھلے نک نو صاف کرنا، یہ استنثار ہے جی. پانی چھکنا اتنا چاڑنا استنشاق ہے اتوں. یہ جڑے 3 چلو چاڑی دینے استنثار تے بعد ہونا ہے نا جی، کہ 3 مرتبہ استنثار کیا 3 چلوؤں کے ساتھ. مطلب کی بنیا کہ ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھایا. چلو جو لیا گیا وہ استنثار کے لیے نہیں بلکہ استنشاق کے لیے گیا، جس کے بعد استنثار ہوتا ہے. کل سمجھے ہو؟ تو مراد بثلاث غرفات سے مثل مراد کے بقول ہی ثلاثن کے. بس جیسا کہ یہ بات کہ مراد ہر ایک کلی اور استنشاق سے سرکار نے 3 بار کیا ہے، نہ کہ دونوں کا مجموعہ 3 بار کیا ہے کہ ایک کلی 2 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا یا 2 کلیاں 1 مرتبہ ناک میں پانی، تو مجموعہ 3 بن گیا. جس طرح یہ مجموعہ 3 نہیں ہے نا، اسی طرح چلو آدھا آدھا کرے یہ بھی 3 نہیں بنتے جی. کل سمجھیے. جس طرح دونوں کا مجموعہ 3 کیا کہ 2 کلیاں یا یہ اس کو 3 نہیں نہ کہتے، اسی طرح ایک پانی کے ساتھ آدھا پانی. ہاں یہ بھی 3 نہیں ہے جی. گل سمجھیے جی. لہذا فقضا کل منہما فعلوا بثلاث غرفات، نہ یہ کہ کیا آپ نے دونوں کے مجموعے کو 3 چلوؤں کے ساتھ. یہ مطلب نہیں. شفافے کے نزدیک یہ اس طرح ہے، اس لیے وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. کون کے نزدیک یہ ہے کہ ایک چلو آدھا کلی کرے آدھا ناک میں چڑھائیں 3 مرتبہ اس طرح کرے تو سنت پوری ہوگی. جب حنفیوں کے نزدیک اس طرح نہیں ہے. کس طرح ہے؟ یعنی یہ 6 چلو نے کل کی نے وہ علیحدہ مسئلہ کو ہو گئے بے نک چ پانی چڑھانے واسطے پورا بک نہیں بھرنا، اونا لینا جنہ کروڑی واسطے اونا لینا جنہ منہ چ پیندا ہے جی. اے مقصد ہے جی.
اچھا جی، وقت جا اب اس پر تائید کہتے ہیں کہ تحقیق آیا ہے تصریح کے ساتھ طبرانی شریف کی حدیث میں، وہ پوری سند بیان کی. حدثنا الحسین بن اسحاق النستری قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا ابو سلمۃ الکندی قال حدثنا لیث بن ابی سلیم قال حدثني طلحة بن مصرف عن ابیہ عن جدہ، جد کون کعب بن عمرو الیمامی، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تودع فمدمد ثلاثا واستنشق ثلاثا یأخذ لكل واحدۃ ماء جدیدا. طبرانی شریف کی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پس کلی کی 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ، لیا سرکار نے ہر مرتبہ کے لیے نیا پانی. کل سمجھیا. اور اس حدیث کو ابو داود نے بھی روایت کی، اس میں یہ ہے کہ ودخلت علی النبی، کون کہتے ہیں وہ جناب نا پیچھے ہے کعب بن عمرو یمامی، کہ میں حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حالانکہ سرکار وضو فرما رہے تھے اور پانی یسیل و پانی بہ رہا تھا آپ کے مبارک چہرے سے اور آپ کی داڑھی مبارک سے آپ کے سینے مبارک پر. کل سمجھے. لہذا اگر وضو کر دیاں قطرے سینے تے گرن تے اے بے چنگا کام ہے. کل سمجھیے جی، اے مطلب ہے اے جڑا پانی ڈگدا پیا نا وجود اتنے، اصل چ وہ اگے مسئلہ آئے گا بھی پانی مستعمل کدوں ہوندا ہے. پانی وہ جڑا وضو دا پانی وضو کر لو تے جڑا ڈگدا پانی یہ کدوں مستعمل ہوندا ہے؟ باہ نال قطرہ علیحدہ ہو گیا ہنے مستعمل ہو گیا، یا تھلے پہنچے تے محل تے جا کے ڈگ گیا تو ہن مستعمل ہویا ہے. سن دے ہو یہ آگے حدیث پاک. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں وہ حدیث پاک فرآیت تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل علیحدگی فرمائی ہے مدمدہ کے درمیان اور استنشاق کے درمیان. علیحدگی دا کی مطلب وکھرا وکھرا کیتا جی. کل سمجھیا. علیحدگی تا ہی نبی کلی واسطے پانی تو جی کو ردد کریے تو پھر تو فصل کو نہ ہے نا. سمجھے یا اے یفصل فاصلہ فرمایا بس. تے وساقات علیہ ابو داود نے اس پر سکوت کیا تے پیچھے پڑھے جس حدیث نے بیان کر کے سکوت کرن کے دلیل ہوندی کہ انہاں دے نزدیک حدیث حسن ہوندی ہے. کنہاں دے نزدیک پڑھیا گل پیچھے کہ نہیں. ان یاد رکھنی جتھے وساقات علیہ آوے دا کیا مطلب ہے. چلو جی. اسی طرح منذری نے بھی نقل کی ہے وہ ترغیب میں. اچھا جی. وما نوکیلا اور وہ شے جو نقل کی گئی ہے لفظ ابن معین نہیں جی ابن معین مین تے زبر جے پکا لو کی یہ خاص کر کے معین اے حنفی بزرگ نے تے نقادین وچوں نے کنہ وچوں اسماء رجال دے ائمہ وچوں نے. کون؟ ابن معین. تے ہیں حنفی. کون؟ ابن معین. ہاں بڑی ہستی نے سارے بڑی ہستیاں نے جی. تو ابن معین سے وہ شے جو نقل کی گئی ابن معین سے کیا کہ سوال کیا گیا ابن معین سے حضرت کعب نے کعب بن عمرو یمامی سوال کیا گیا کعب سے کے بارے میں صحبت کا. اصل میں سوال یہ ہے کہ آیا کعب بن عمرو یمامی صحابی ہے کہ نہیں ہے. اگر صحابی ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، اگر صحابی نہیں پھر تو بات ہی نہیں بنتی جی. اچھا تو اس کا جواب دینا کہ کہتے ہیں کہ محدثون کہتے ہیں کہ انہو رآہ علیہ السلام بے شک دیکھا ہے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. گل سمجھیا. اور طلحہ کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس کے لیے صحبت نہیں ہے، لہذا یہ بات ان کے بارے میں قادر نہیں ہے. گل سمجھی. کیونکہ جب اعتراف کر لیا اہل شان نے اس بات کا کہ ان کے لیے صحبت ثابت ہے لہذا وجہ پوری ہو گئی جی. تو مطلب ہے کہ بنا دا صحابی ہونے دا قول راجے بھی صحابی نے کون؟ حضرت یمامی رضی اللہ. گل مک گئی جی. وما فی الحدیث اور وہ شے جو حدیث میں ہے الا انہا بماء واحد
ایک حدیث ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ آپ نے ایک پانی کے ساتھ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، تو ایک پانی کا مطلب آدھا آدھا کیا، تو کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ صحیح کے معارض نہیں ہے، کس سے؟ من حدیث ابن زید و کعب، ایڈی پیچھے پڑھیے دو صحیح حدیثاں بھی تین ماری، انہاں دے اے معارض نہیں ہو سکتی جی۔ اور وہ جو حدیث شریف میں ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک چلو پانی سے الاخری ہی، گل سمجھیے، تو اس حدیث میں بھی واجب ہے اس کو پھیرنا اس بات کی طرف کہ مراد تجدید پانی ہے، مراد نیا پانی، بقرینۃ قولی بعد ذالک ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها یدہ الیمنی ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها یدہ الیسری۔ تو یہاں جو غرفہ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھی آپ نے نئے پانی لے کر اس طرح کام کیا، یہ کیونکہ پہلی کتاب ہے نا پوری گل نہیں سمجھ آئے گی، رولی ان شاء اللہ ساری گلا سمجھ آؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ معلوم ہے یہ بات کہ جب یدین میں سے ہر ایک کے لیے تین چلو ہیں، ایک غرفہ نہیں ہے، پڑھ چکے کہ نہیں پیچھے، ہاتھ دھونے ہوں جلے وضو تو پہلا تین واری دھونے نہ تین چلواں وکھرے، تو لہذا پس ہوگی مراد لینا پانی کا یمنا کے لیے پھر پانی کا یسرا کے لیے۔ ولو کان لکان المراد ان ذلک ادنی ما یمکن اقامت المدمدۃ بہ، اور اگر یہ مراد ہو کہ آپ نے ایک مرتبہ چلو لیا ہے تو اس سے پھر مراد ادنا ہوگا سنت کا بھی ایک کلی کی اور ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالا کہ بھی پانی کم ہونے کی وجہ سے، کما انہ ادنا ما یقام فرض الید بہ، جیسا کہ ادنا وہ کہ قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ کا فرض، کیا کہ ایک مرتبہ اگر دھو لیا جائے تو فرض پورا ہوتا ہے، 3 مرتبہ دھونے سے سنت پوری ہوتی ہے جی، کل سمجھیا الی آخرہ۔ بیمار ہو گیا اور وہ جو روایت کیا گیا بکف واحد، ایک ہاتھ کے ساتھ ایک کف کے ساتھ ایک چلو، بس بوجہ نفی کرنے کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اکٹھا نہ ہو کہ بھئی یہ جو نا ایک کف کے ساتھ، ایک کف کا مطلب ہے نک چ پانی پانا ہے تو کلی کریں، ایک ہاتھ نال کافی بک نال بھی نہ کرو بھی، یہ مطلب ہے کف واحد کا، یعنی جہاں پر کف واحد کا لفظ ہے نا اس پہ کف واحد کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرو، ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دونوں سے نہ ڈالو، اگرچہ ڈالنا تو 3 مرتبہ، لیکن کف واحد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی چلو سے سارا کام کر لو، بلکہ یہ کام ایک کف سے کرو، یہ کام کف سے کرو، اے مطلب ہے جی۔ یا یہ ہے کہ التعاقب، تعاقب کے طور پر، تعاقب کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک نئی جزئی ہے پہلے آپ نے نہیں سنی، ظاہر بہت ساری گلاں جڑی ہن سنیاں ساری پہلی باری، جیسا کہ گئے اس کی طرف بعض فقہا وہ یہ ہے کہ مولوی اسد کلی کرے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور ناک میں پانی ڈالے بائیں ہاتھ کے ساتھ، جیسا کہ قول کیا اس کا شیخ کمال الدین بن حمام نے۔ ویسے جڑا طریقہ سے عمل کر دیا نا، جڑا جس کا فتویٰ ہے پانی تو ہمیں سجے ہاتھ نال ڈالنے نے، صفائی کھبے ہاتھ نال کرنے ہیں، لیکن یہ بھی قول ہے کیا کہ کلی کھبے ہاتھ نال، مطلب یہ قول موجود ہے جی، کل سمجھیے۔ وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَ الشَّارِبِ وَالْحَاجِبَيْنِ۔ چلو جی، اور سنت پیچھے پڑھیا مسئلہ، اے پرمٹیاں دے اتوں دھونا فرض ہے، مچھاں دے جے رکھیاں ہون تک اتوں دھونا فرض ہے، اتنے تو دھوپ گیا بال تو کی ہو گیا، ہن تھلے چمڑے تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے، یہ کی ہے، اور پہنچانا پانی کا علامہ اس شے تک، اس شے کی یہ چمڑا جو مونچھوں کے نیچے ہے اور ابرووں کے نیچے ہے، تے پربٹیاں دے تھلے جڑا چمڑا ہے تے مچھاں دے تھلے جڑا چمڑا ہے اس تک پانی پہنچانا ایک ہی ہے، سنت ہے، سمجھ آئی یہ کیا ہے، سنت ہے۔ یہ بھی فرض کی تکمیل کے لیے، کیونکہ ان دونوں کا دھونا فرض ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، گل سمجھیا، اے فکانا پس ہوگا یہ سنت جیسا کہ داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، ہاں وہ آگے آ رہا ہے جی، لیکن کہتے ہیں کہ تجنیس کے اندر وعدہ اس ایصال ماء کو تجنیس میں شمار کیا ہے آداب سے، کس سے؟ یہاں تو سنتے بیان ہو رہی ہے نا، آداب آگے آئیں گے لیکن انہوں نے اس کو آداب میں شمار کیا ہے، یہ اختلاف آ گیا نا، آگے چلو جی، منع کرو۔ اور
پہنچانا پانی کا اس شے تک جو مونچھوں کے نیچے ہے اور ابروؤں کے نیچے ہے. اور پہنچانا پانی چمڑا. اور پہنچانا پانی کا اس شے تک جو مونچھوں کے نیچے ہے اور ابروؤں کے نیچے. شابا شابا. مسح مستر سادہ من اللحیۃ آگے وتقلیلھا. بس اچھا جی اے دیکھو اے جتنے وال اس ہڈی دے برابر تک داڑھی دے آندے نے جدو داڑھی نہیں ہوندی بچپنے وچ تے اے ہڈی تک چمڑا سارا دھونا فرض ہے. جدو داڑھی آ جائے ادو اس ہڈی تک اے وال دھونے فرض نے. یہ پچھ پڑھے کہ نہیں؟ یہ جو اس کے برابر سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں یہ دھونے فرض نہیں ہے. پیچھے پڑھے ہو سمجھائیے. تو ان کو دھو دینا نہ ان کا مسح کرنا، ان کا مسح کرنا یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. چلو جی منع کرو جی. اور مسح کرنا ان بالوں کا جو لٹکے ہوئے ہیں داڑھی سے. منع کر. اور مسح کرنا ان بالوں کا جو لٹکے ہوئے ہیں داڑھی سے. ہاں مسح کرنا ان بالوں کا جو لٹکے ہوئے ہیں داڑھی سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لٹکے ہوئے ہیں یہ متصل ہیں بما ان بالوں کے ساتھ کہ جن کا دھونا فرض ہے. کیڑے ہے؟ ان نال جڑے نے. اور وہ کون ہے جن کا دھونا فرض ہے؟ وہ بال ہیں جو ملاقی ہیں چمڑے کے. کیڑے آ جڑے نے. اب سمجھیے جیسا کہ پیچھے گزر گئی اس کی تصحیح. تو لہذا یہ نچلوں کا مسح کرنا یہ کیا ہوگا؟ تکمیل فرض ہوگا. کیا ہوگا؟ تکمیل فرض ہوگا جی. چونکہ فرض اتو تک ہے اینا کرنا کی ہے نا مستحب ہے. مطلب وہ مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے. لہذا بے سکتے اینا پانی لانا کہ بھی ہر وال چنگا نہانا ہے وہ غسل کرنا کیوں آئے گا جی. لیکن وضو دے مسئلے بیان ہو رہے ہیں سمجھی جی. ایشا بس چلو جی. اور خلال کرنا داڑھی کا یہ بھی سنت ہے. یہ بھی اب شابہ. اور خلال کرنا داڑھی کا. اور خلال کرنا داڑھی کا یہ علیحدہ سنت ہے. اس کو خلال کی حکم آ رہے. حدیث بابا جاؤ اس حدیث کے جس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے ابن ماجہ نے جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جتنے کلا نام ہے نا عثمان جناب عثمان ذو النورین مراد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان یخلل لحیتہ اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے. کل سمجھیا؟ گل سمجھو گی حدیث پوری ہوگی. وقال ترمذی نے فرمایا کہ تودا یعنی ترمذی یہ تو ترمذی ابن ماجہ دونوں کی روایت اور ترمذی میں یہ لفظ اور بھی ہیں کہ جناب عثمان فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور خلال فرمایا اپنی داڑھی مبارک کا. اور امام ترمذی نے بعد میں فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. سونن ابی داود میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو لیتے ایک کف رکھو ایسا چلو لیتے ایک چلو پانی کا تحت حن کے ہی اپنے حنک کے نیچے سے پس خلال کرتے اس کے ساتھ اپنی داڑھی مبارک کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسی کا حکم دیا ہے مجھے میرے رب نے. سمجھیا؟ یہ حدیث پوری ہوگی. حنک ہے بے کہ آپ چلو پانی لے کر نا تو نیچے سے اس طرح کر کے خلال کرتے ہیں. کل سمجھی؟ وہ پھر انگلیاں میں پانی کا وکھرا مسئلہ ہے لیکن تھلوں میں اس طرح خلال کرنا. کل سمجھی؟ چلو پانی لے کے تھلوں اس طرح کرنا اس طرح کرنا. اچھا جی حدیث پوری ہوگی. وہذا یہ شرح وہذا ہاضا سے کیا مطلب ہے؟ یعنی داڑھی کا خلال سنت ہونا کہ داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ یہ قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا.
اور اندہما مستحب ہے. اندہما کون؟ امام ابو حنیفہ اور امام ان کے نزدیک یہ کام مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اور روایت کیا گیا کہ یہ جائز ہے. لیکن امام حلبی علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ حدیثیں ادلہ جمع دلیل ہو، یہ ادلہ ترجیح دیتی ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو، اور تحقیق ترجیح دی ہے اسی کو کہ یہ سنت ہے مبسوط میں، اور صحیح یہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تب اس مسئلے میں کہ داڑھی کا خلال مستحب ہے یا سنت ہے، تو طرفین کا قول یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ طرفین کا قول کیا ہے؟ کہ مستحب ہے. اور امام ابو یوسف کا قول. سنت ہے. آپ کس قول پر عمل ہے؟ چونکہ حدیثیں آپ کے قول کی تائید کرتی ہیں. بات سمجھی؟ اے شاباش اگاں والاستیاب الجمیع سے بالمسح اے شاباش اگے بماء بماء واحد. ہاں مسئلہ جی چوتھائی سار کا مسا تو فرض ہے. چوتھائی سارے کا مستحب. پورے سر کا مسا کرنا، ایک مرتبہ ہاتھ تر کر کے نا 13 باری نہیں، ایک مرتبہ ہاتھ تر کی اسی کے ساتھ پورے سر کا مسا کرنا، یہ سنت ہے. یہ کس کا؟ پورے سارے کا مستحب. لیکن کس کے ساتھ؟ بماء واحد، ایک پانی یعنی ایک باری تر کر کے. 3 باری تر بکھرے انگلاں پہ کے کان چ نہیں پانی ہے پہنے نے بابے جی. اور گھیرنا جمی سر کو مسے میں ایک پانی کے ساتھ. اور گھیرنا تمام پورے سر کو مسے میں ایک پانی کے ساتھ. اور گرنا جمی سر کو جمی سر کو مسے میں ایک پانی کے ساتھ. اچھا جمی سر کا استیاب باوجہ مواظبت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ اس پر، جیسا کہ روایت کی گئی ہے آپ کے وضو کی احادیث کے بارے میں صحیح ہیں وغیرہ میں. لیکن چونکہ بعض اوقات میں ترک بھی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ واجب نہیں ہے، تعلیما للجواز جیسا کہ گزر گیا ہے. گزرا ہے کہ نہیں پیچھے؟ بھی سونے چوتھائی سر دا صرف مسا کیتا، پگڑی چک کے تھلو ایک ہاتھ نال مسا کیتا، یہ آئیاں نے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ علامہ مرہ. تو پتہ چلا کہ فرض اتنا ہے اور سارے سر کا مسا کیا ہے؟ سنت. کیونکہ مواظبت فرمائی ہے لہذا سنت ثابت ہے. چلو ایک پانی کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ پانی کے ساتھ. اس پر دلیل لما واسطے اس حدیث کے کہ روایت کیا اس کو سنن اربع اصحاب سنن اربع. سمجھ آئی جی اربع کو نہیں سمجھ آئی؟ اجون پکوائی جمع کتاب حدیث موجود ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حکایت کرتے ہیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو سے کہ آپ نے مسا کیا ایک مرتبہ، سرکار نے مسا کیا ایک مرتبہ. اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی احادیث صحاح دلالت کرتی ہیں اسی پر. بس بے شک تمام بزرگوں نے ذکر کیا ہے وضو 3 مرتبہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسح براسی، اور مسح کیا اپنے سر کا، اور آگے عدد کا ذکر نہیں کیا. سمجھیا؟ عدد کا ذکر نہیں کیا. مطلب کیے. اور روایت کیا ابو داود نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے دیکھا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سرکار نے وضو کیا 3 مرتبہ، اور مسح کیا اپنے سر مبارک کا اور اپنے کانوں کا 1 مرتبہ. کل سمجھی کہ کوئی نہیں ہے. اور روایت کیا طبرانی نے اوسط میں راشد بن نبی محمد جمانی سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو زاویہ میں، زاویہ سے مراد ہے مسجد کوفہ سے نا وڈی جتھے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھاندے سن اپنے زمانہ خلافت وچ، ان دے سامنے کھلا ایک پڑاؤ بنیا جتھے آپ لوگاں دے فیصلے کرتے سن، اس نو زاویہ کہندے نے جی. راہبہ بھی کہندے نے تو زاویہ بھی، اور بھی جگہ ایسی جی. تو اب میں نے دیکھا جناب انس کو زاویہ میں، تو میں نے عرض کی، یہ ایک اور مقام کا بھی نام ہے، بس میں نے عرض کی کہ کس نے؟ ابو محمد نے. سمجھے؟ راشد ابو محمد نے کہتے میں نے عرض کی کہ مجھے خبر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے.
کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ سرکار کو وضو کراتے رہے ہیں انا کا کنتا تو ودے اوہ مینو یہ گل پہنچی ہے بھی تسی سرکار نو خود کنہوں کیا تے تسی مینو دسو نا بھی پھر سرکار وضو کیویں کردے سن سبحان تو فساق الحدیث آ مطلب ہے کہ لمبی حدیث ہے جہاں اتنے مطلب سی نا اس جملے تک پہنچے پھر اس لمبی حدیث میں نا جتنے گل پہنچانی ہو تو فساق الحدیث آ انہوں نے پوری حدیث چلائی یعنی جناب انس بن مالک نے پوری نقل کر لگے انہیں کو نقل کری تھی جڑا جملہ اتنے لوڈ ہوں تو اے بے فساق الحدیث یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے یہ راوی کہہ رہے ہیں بھی پوری حدیث بیان کی تھی اندر اے لفظ سی کہڑا الا ان قال یہاں تک پہنچے اے تو پھر کہ جناب انس بن مالک فرمایا کہ پھر مسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا ایک مرتبہ سمجھے یا مگر اس میں یہ ہے کہ انہو امرہما علی اذنیہ کہ اب اس میں یہ بھی لفظ ہے کہ سرکار نے گزارا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر مسا کیا اپنے کانوں پر روایت کی ہے ابو داود نے امام طبرانی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سرکار کے مسے کو نقل کرتے ہیں سلاسن 3 مرتبہ اچھا جی بہقی نے کہا اور تحقیق روایت کی گئی ہے کئی وجہ سے یہ غریبہ ہے یعنی ان عثمان تکرار مسا الا انه مع خلاف الفاظ ليس بحجت عند اهل العلم ويحمل على انه بماء واحد مدهم اگن ختم دھیان کریں جی اصل میں تو تحوی شریف ہے نا جی وہ پھر صحیح ہے بندے کی طبیعت صحیح صاف کر دے رہے کہ آپ نے مسا 3 مرتبہ کیا حدیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ مسا اور مسا 1 مرتبہ کیا یہ بھی ذکر ہے 1 مرتبے والی حدیثیں قوی ہیں بنسبت ان حدیثوں کے جن میں ذکر ہے تو وہ کہہ رہے آخر میں کہ یہ تکرار مسے کی جو حدیثیں ہیں یہ غریبہ ہیں اور جو پیچھے آئی ہیں وہ صحیح ہیں ان کے معارض یہ نہیں بن سکتی ان کے اب جہاں عبارت روکی تھی وَيُحْمَلُ علامہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ مسے کی حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہو ادھر دیکھو نا کہ 1 مرتبہ ہاتھوں کو کھینچا آگے سے پیچھے کی طرف پھر پیچھے سے آگے کی طرف تو پھر بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے اس طرح کر دیا ہو سمجھیے تو اس طرح بھی 3 مرتبہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی یعنی 3 علیحدہ پانیوں سے مسے کیے ہوں یہ نہیں معنی بن سکتا اگر یہ بنائیں گے تو پہلے حدیثوں پر عمل ہوگا اس کو چھوڑیں گے یا اس کا یہ محمل نکالو تاکہ تعارض نہ آئے کہ ایک ہی مسا تھا جس کی شکل یہ تھی اس طرح ہاتھ مبارک پیچھے لے گئے پھر پیچھے سے آگے پھر بالوں کو درست کرنے کے لیے اس طرح کر دیے تب دیکھنے والے نے کیا کہا 3 مرتبہ اور تحقیق روایت کی اگلے پاسے بے حمل کیا یہ حمل بھی اس حدیث کا بھی یہ معنی بیان کیا جائے گا حمل کیا جائے گا اس پر کہ ایک پانی کے ساتھ تھا کھینچا اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف پھر پیچھے سے آگے کی طرف پھر پیچھے کی طرف سمجھے اس طرح اور تحقیق روایت کی کہ امام صاحب رحمہ اللہ سے 3 مرتبہ ایک پانی کے ساتھ فی المجرد یعنی آپ سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک پانی سے کیا کرے 3 مرتبہ مسا کرے بس اسی لیے کہا مصنف نے بماء واحد ولم یقید بالمرۃ 1 مرتبہ کے ساتھ نہیں مقید کہ صرف اتنا کہا ہے کہ گھیرنا جمی سر کو مسے میں 1 پانی کے ساتھ تو کرے 1 مرتبہ یہ نہیں ذکر کیا پانی 1 ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ایشا بس اب اس پر جو عمل کرایا نا بزرگوں نے وہ یوں ہے جی ایک طریقہ ہے نا سیدھا ایک باری اس طرح کر دی سمجھے نا جی یہ تو ایک دیکھ جڑا اجر تفصیل ہے بھی اے پیچھے تک اے اگے تک پھر اے انج کر کے یہ بھی 3 بار بن گئی حکم بن گئی گل سمجھیے یہ بھی جناب فقہا نے اے بھی تفصیل انج کیتی ہے نا نبی امام صاحب کو روایت 3 دی ہے نا حدیث پاک میں بھی بعض میں 3 کا ذکر ہے لہذا انج کرو تاکہ کی ہو جائے 3 ہو جائے جی کھنج پہ کہ کوئی نہیں اے شاباش فتاوی قاضی خان میں یہ ہے یہ عبارت ہے کہ ثم یمسح براسی پھر مسا کرے اپنے سر کا
براسی فرزن و سنتن بماء واحد مرتن واحدہ، یعنی یہ عبارت ہے فتاوی قاضی خان کی کہ مسح کرے اپنے سر کا فرض اور سنت ایک پانی کے ساتھ ایک مرتبہ، وہاں وضاحت ہے۔ اس لیے پورے سر کا مسح کرنا بچ فرض ہونا ہے کہ کوئی نہیں تو بچ سنت بھی آئی کہ نہیں، تو اے مطلب ہے جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسح کرے 3 مرتبہ 3 پانیوں کے ساتھ، کیا کرے؟ مسح کرے 3 مرتبہ 3 پانیوں کے ساتھ، 3 باری وکھرا ہاتھ پہ کی کرنے نے، مسح کرے 3 مسح کرنے۔ ہمارے نزدیک اگر کیا مولوی حمزہ نے اس طرح تو لا یکرہ ہو، مکروہ نہیں ہے، ولا یکون سنتن ولا ادبن، اور نہ یہ سنت ہوگی اور نہ ہی ادب ہوگی، انتہا۔ گل سمجھیے، ایک قول ہے بھی نہیں۔ خلاصہ کے اندر یہ جزیہ ہے کہ تسلیس 3 پانیوں کے ساتھ بدعت ہے، کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ گل سمجھی کہ 3 نویں پانیاں نال کی کرنا، مسح کرے، اے ثابت نہیں۔ وقال البعض، بعض نے کہا لا باس ابھی حرج نہیں ہے، چونکہ حدیث پاک میں ذکر تو آ گیا نا، لہذا اگر کسی نے کیا ہے تو کوئی حرج، یعنی اس میں اختلاف ہے کہ اگر 3 مرتبہ کو اس طرح کرے حنفی وہ شافعی تو کرنا ہو تو اپنے امام تے مقلد جو ہے جی، تو حنفی اگر اس طرح کرے تو ان کے بارے کی فتویٰ تو ہے کہ بھئی بعض نے کہا لا یکرہ، لیکن اس طرح یہ سنت اور ادب نہیں ہے، بعض نے کہا خلاصے میں یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اور بعض نے یہ کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ اوجہ، یہ پچھلے سے لفظ اوجہ بھی زیادہ بہتر، اوجہ یہ ہے کہ مکروہ ہے، اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ کافی کے اندر یہ جزیہ ہے کہ تسلیس یعنی 3 پانیوں کے ساتھ یہ قریب کر دے گی مسح کو دھونے کے، اس لیے 3 پانی نمے لے کے ہاتھ پھیرو گے تو بال دھونے دے قریب جا پہنچے نا جی، کہ نہیں جی، دھونے دے قریب، حالانکہ حکم کیے نہ کہ غسل دا، جی 3 پانی ہاتھ پہ کے نواں پھیرا گے تو وال تقریباً دھوتے ہی گئے جی، حالانکہ حکم کیے مسح کا اہم مطلب ہے جی۔ گل سمجھیے، ایشا بس ہے جی۔